السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اکثر مجھے گروپ سے بھائی میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کتاب و حکمت عبد المنان کے نام سے گروپ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس گروپ کے بنانے کے مقاصد بیان کر دیں۔ اور اسی طرح دوسرا میرا گروپ جو ہے یعنی اور یوٹیوب پر میرا چینل بھی ہے، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ۔ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقاصد آپ بیان کر دیں۔ تو پرسنل میں ہر بھائی کو میں نے جواب دینا ہوتا ہے، اور اس میں کسی کو جواب دینے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، میسج کافی زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو دیکھتا ہوں، بس اوقات مصروفیت کی وجہ سے کوئی رہ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی سوال کرنے والے میرے بہت محترم، جنہوں نے مجھے اہمیت دی اور مجھ سے سوال کر کے پوچھا، میں ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، یہ اگست کی ابتدائی میں نے یہ چینل شروع کی ہے دونوں چینلز کو اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ مقبولیت دی ہے، بھائیوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک بہن نے تو اسلام آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے دونوں چینلز کے اندر جتنی ویڈیوز ہیں سب میں نے لائک بھی کر دی ہیں، شیئر بھی کر دی ہیں۔ تو میں نے کہا میرا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک دین پہنچانا ہے اور لوگوں کے کام آنے کا ارادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ناظرین کرام، پہلا جو میرا چینل ہے اس کا نام ہے کتاب و حکمت عبد المنان۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل کے اندر دینی معلومات جو ہے نا وہ دی جائیں گی، دوسرے الفاظوں میں کہ سب بھائیوں اور بہنوں کو دین سکھایا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے دین سکھایا جائے گا۔ اور اس میں کیا ہوگا، میں انشاءاللہ تعالی اپنی تقاریر اور دروس سینڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید جو ہے نا ترجمے کے ساتھ میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے۔ آج میرا جو ہے نا سورہ فاتحہ کا درس ہو گیا، آگے قرآن مجید کا درس آگے سورہ بقرہ کا درس شروع ہے، اور سورہ بقرہ کی 30 آیات مکمل ہو گئی ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ تو اللہ ان بھائیوں اور ان بہنوں کو جزا دے جو میرے اس چینل سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم لیتا ہے، ایک بندہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لینا، یہ زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، 100 اگر نفل ہم ادا کریں تو کتنا وقت لگتا ہے، آپ غور کریں۔ اور ایک آیت آپ ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ کتنے 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، 4 لگ جائیں گے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 آیات کو 20 سے 25 منٹ کے اندر میں ان کا ترجمہ مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک آیت سیکھنے سے آپ دیکھیں 100 رکعت سے زیادہ اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو جو روزانہ 10 آیات ترجمے کے ساتھ سیکھے گا، 1000 رکعتیں پڑھنے کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو بھائیوں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایک تو مقصد ہے قرآن مجید جو ہے نا سب بھائیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں روزانہ کے صبح سے لے کر سونے تک کے سارے اذکار، اور اسی طرح نماز کے مسائل، ساری نماز اور نماز جنازہ۔ اکثر بھائیوں کو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز آتی ہے تو ترجمہ نہیں آتا۔ اکثر بھائیوں کو نماز کی دعائیں یاد ہی نہیں ہیں، ساری مکمل نماز امام کے پیچھے پڑھتے جاتے ہیں، کوئی دعائیں نہیں پڑھتے، ان کو دعائیں یاد ہی نہیں ہیں۔ اور جن بھائیوں کو دعائیں یاد ہیں ان کو ترجمہ یاد نہیں ہے۔
تو میری یہ کوشش ہوگی کہ پہلے میں قرآن مجید کی دعائیں سکھا دوں گا، پھر ایک ایک کر کے ان کا ترجمہ اور ان کی تفصیل احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھائیو۔ اور اسی طرح آخری حق ہوتا ہے مسلمان کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے جنازہ پڑھنا۔ بے شمار ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہماری نانی اور ہماری دادی جان سب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، کئی لوگ ان کے والد صاحب، کئی ان کے والدہ، کئی کے بیٹے، کئیوں کے بھائی اور بہنیں فوت ہو چکی ہیں۔ ہم نے آخری حق ادا کیا ہے، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازے کی دعائیں نہیں آتی، آمین آمین کہہ رہے ہوتے، کسی کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں ہوتی۔ جس ابو نے ساری زندگی پڑھا کر تجھے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آج تو اتنا غافل ہے کہ اس کی دعا کے لیے، اس کی بخشش کے لیے جنازے کے اندر تو ایک دعا بھی تجھے یاد نہیں ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ آج آپ کے والدین کی باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی، جب آپ کے بچے آپ کے جنازے کے اوپر بغیر دعاؤں کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو تیرے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ میرے بھائیوں، میں نماز جنازہ یہ مکمل طریقے کے ساتھ، اور اسی طرح میت کو غسل دینے کا طریقہ، اور پھر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہمارے پیغمبر نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کا مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھائیوں، الحمدللہ میں نے حکمت کا بھی کورس کیا ہے۔ میں تھوڑی سی اپنی وضاحت کروں۔ میرا نام قاری عبدالمنان زیگم ہے، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی میری تعلیم ہے، درس نظامی میں نے الحمدللہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح طب میں نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے میں نے فاضل الطب والجراحت کی کورس کیا ہوا ہے۔ عرصہ دراز سے میں خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، اور عرصہ 21 سال سے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں طب سے، اور ساتھ روحانی علاج بھی کرتا ہوں قرآن مجید اور احادیث کے اذکار سے، احادیث کی دعاؤں سے۔ تو بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ چینل کتاب و حکمت، اس کا مقصد کہ لوگوں کو دین سکھانا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، والحکمہ، اور ساتھ حکمت کی۔ میں ساتھ جو بے شمار بیماریاں ہیں، پہلے میں نے معدے کے نسخے جو ہے نا انشاءاللہ دیے ہیں، آگے اور نسخے بھی انشاءاللہ ضرورت کے مطابق، اور جس طرح کوئی بھائی سوال کرتے ہیں اس کا اگر دینی سوال ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر اس کا یعنی طبی اعتبار سے ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جسم میں درد ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں اگلی ویڈیو میں دیتا ہوں آپ کو۔ اور اسی طرح یعنی روحانی علاج، بے شمار ہمارے بھائیوں کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں جادو ہے، سایہ، بہت علاج کیا ہے لیکن اثر زائل نہیں ہوتا۔ ایک بھائی نے واٹس ایپ میں میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ بہت علاج کرتے ہیں، دوبارہ ہمارے گھروں میں پھر وہی جنات، جادو، پریشانی ہے، کوئی ہمارا یعنی مستقل ہمیں علاج بتائیں جس سے ہم یہ جادو اور سایہ ان مشکلات سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ تو یہ میرا پہلا چینل ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ۔ تو بھائیو، آپ کا یہ سوال ہوگا کہ بے شمار پاکستان میں میرج بیورو ہے اور ہر شہر میں ہے، بڑے بڑے اچھے نام رکھے ہوئے، بہت بڑے بڑے عالی شان انہوں نے دفتر بنائے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ رشتے کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ یعنی پروگرام چلانے کی؟ بھائیو، بات یہ ہے کہ میں نے 5 سال جو ہے نا میرج بیورو میں جتنے بھائی ہیں بہنیں کام کرتی ہیں، یقین کریں میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے ایک کو بھی مخلص نہیں پایا۔ سب ایڈوانس کے نام سے کوئی 5,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے، لاکھ تک ہے۔ اور رشتہ پکا ہونے کے بعد، نکاح کے بعد نہیں، جب بات پکی کروا دیتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً بعد والی ہماری رقم 20,000 سے لے کر 3 لاکھ تک، آپ غور کریں، 3 لاکھ تک کا معاوضہ، یعنی وہ بھی بات پکی ہونے تک، نکاح سے پہلے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ کئی بھائی وہ ایڈوانس فیس کے نام پر دے دیتے ہیں لیکن ان کا رشتہ ان کو کوئی بھی نہیں دکھاتے۔ اور اسی طرح بعض ان کی بات پکی ہو جاتی ہے تو بعد والی فیس جو ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، اور اچانک ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایڈوانس والے پیسے بھی گئے اور بات پکی ہونے پر وہ بھی پیسے گئے کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے۔
بے شمار ہمارے بھائی ہماری بہنیں ان کی بات پکی ہو جاتی ہے، بعد میں لڑکی والوں کو اچھا لڑکا نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح لڑکے والوں کو کوئی ایسی لڑکی جو زیادہ مالدار ہے، تنخواہ والی ہے، حسن و جمال والی ہے، وہ رشتہ مل جاتا ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بیٹوں کی۔ جہاں پر بات پکی ہو جائے بس پھر پکی ہو گئی، اس کو یہ سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ نہ میرا بھائی کوئی بیٹی والوں کا دل توڑے، اور نہ بیٹی والے کسی والدین جن کا بیٹا ہے ان کا دل توڑیں۔ اسی طرح بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی برابر کی عزت ہے۔ جو آدمی بیٹا ہے کسی کی بیٹی کی کو اس طرح ان کی توہین کرتا ہے، وہ یہ سوچے کہ تیری بہنیں بھی ہیں، کل تیری بیٹیاں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح بیٹی والے جو کسی کے بیٹے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے پاس مال کم ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی نہیں ہے، پرانی چھوٹی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ ہمیں کار والا مل گیا، ملوں والا اور بینکر مل گیا ہے، چلو اس کو اتنا ہی کہنا ہے بھائی ہمارے گھر والے نہیں مانتے، ہمارے بعض افراد نہیں مانتے، اتنا کہہ کر جواب دے دیا۔ ڈرنا چاہیے، کل تیرے بھائی بھی ہیں اور کل تجھے اللہ بیٹے بھی دیں گے، کل تیرے بیٹوں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں اپنی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح جلدی کرو، جب بالغ ہو جائیں جلدی کرو۔ پہلی بات تو ہم لیٹ کرتے ہیں، پھر جب کرتے ہیں تو ہماری شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں، ہماری شرطوں پر کوئی پورا نہیں اترتے، لیٹ ہو جاتے ہیں بچیوں کی نکاح کرنے میں۔ تو بھائیو، یہ میں نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ جو سرپرست اپنے بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، اور اس میں نے سروس چارجز کے نام سے کچھ ابتداً کچھ پیسے رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، وہ سروس چارجز کے نام پر ہے، اور وہ مناسب سے ہم نے رکھے ہیں۔ کوئی بندہ پاکستان میں ہے، پاکستان میں شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ پاکستان میں ہے، یورپ میں شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ یورپ ہے، یورپ میں شادی کرنا چاہتا ہے، یا پاکستان میں۔ ہم نے پاکستان والوں کے لیے بھی مناسب سی فیس رکھی ہے، اور جو بیرون ممالک والے ہیں ان سے بھی مناسب سی فیس رکھی ہے، وہ بھی سروس چارجز وہ ہمیں دے دیتی ہے، اور ہم کام شروع کر دیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، 3 ماہ تک ہم جو ہے نا متواتر محنت کرتے ہیں، ہمارے بے شمار گروپ ہیں، گروپس کے اندر ہم ان کی پروفائل بنا کر لگاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا چینل ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، اس میں بھی ہم اس کا پروگرام بنا کر چلاتے ہیں۔ اس کے مطابق جو بھی رشتہ آتا ہے، 1 آتا ہے، 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، 3 مہینے کے اندر ہم ان کو دیں گے۔ یہ جو ہم سروس چارجز لیتے ہیں یہ 3 مہینے کے ہیں، 3 مہینے تک ہم ورک کریں گے اللہ کی مہربانی سے۔ جس کا رشتہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہو جاتا ہے تو پھر نکاح کے بعد جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ بعد والی رقم رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر زیادہ دیا ہے وہ ہماری رقم مناسب ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے صدقات خیرات سے ہمارا جو ہم ادارہ بنانا چاہتے ہیں، میں پاکستان میں ایک یونیورسٹی اسلام آباد میں بنانا چاہتا ہوں، میں ایک مستقل بنیادوں پر دین کی اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ اسی طرح بیرون ممالک والے ہیں، جب ان کا نکاح ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کہ بات پکی اور پیسے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو یعنی جس کا نکاح ہو جائے گا، نکاح کے بعد 3 دن کے اندر اندر بیٹی والے اور بیٹے والے جو بیرون ممالک والے ہیں ان کے لیے مناسب ہم نے رکھے ہوئے اتنے دیں گے۔ باقی ان کی خوشی ہے، جو میرے ساتھ یعنی واٹس ایپ میں آئے گا، تفصیل لے گا، میں اس کو مکمل اپنا فارم بھی بھیجوں گا جو پر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری فیس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل تحریر کر کے ان کو سارا طریقہ کار بھیج دوں گا۔ تو اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ان کے رشتے ہوتے نہیں ہیں، ایڈوانس کے نام پر اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اگر بات پکی ہو گئی تو بے شمار بھائی بہن کہتے ہیں اتنے پیسے لے گئے، بعد میں انہوں نے جواب دیا، وہ پریشان ہے۔ تو ہم نے صرف سروس چارجز پاکستان کے لیے الگ ہیں اور بیرون ممالک کے لیے الگ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ ہم سروس چارجز لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی سے ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر بے شمار بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے اپنی مرضی کے مطابق تعلیم یافتہ اور دیندار رشتے ہو جائیں، اور پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے
نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد 3 دن کے اندر جو بعد والے پیسے ہمیں دینے ہیں جتنے ہم مقرر کریں گے مناسب، وہ بھی زیادہ نہیں، ہم نے مناسب جتنے ہر بندہ دے سکے، اور پاکستان والے کے لیے الگ ہے، بیرون والے کے لیے الگ ہے، اور اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اتنے پیسے ضائع ہوئے لیکن رشتہ نہیں ہوا، اس ادارے اس پلیٹ فارم پر ہمارے بیٹے بیٹی کا رشتہ ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادارہ قیامت کی دیواروں تک یہ چلنا چاہیے، یہ مکمل ایک درخت نہیں ایک باغ بننا چاہیے، اس سے ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے ہوں، اور پھر ہمارے جو چینل ہیں اور یہ کامیاب ہوں، اور پھر جو کتاب و حکمت دینی تعلیم کا میں ایک یونیورسٹی ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، اور وہ ادارہ بھی میں محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس کے نام سے بنانا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کو ایسا میں نے نام انتخاب کیا ہے کہ جتنے بھی فرقوں والے ہیں سب کے لیے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میں نے ایسا نام رکھا ہے کہ کسی بھائی کو اعتراض نہ ہو، سب بھائی ہم اللہ اور اس کے نبی کے خادم بن جائیں، اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث کو ماننے والے بن جائیں، پھر اللہ ذوالجلال ہمارے دنیا کے سارے کام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میں نے مختصر سا تعارف آپ کو کروا دیا ہے، لیکن پھر بھی 16-17 منٹ 15-16 منٹ لگ گئے کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے اس تعارف کو پڑھیں اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ میرا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میں سعودی عرب جدہ کے اندر میرا آفس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن ہمارا کام ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور ہمارا جو المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ ہے، اور دوسرا کتاب و حکمت ہمارا جو بھی رابطہ کرے گا اس کو ہم جو ہے نا اپنے گروپوں میں شامل کر دیں گے، ہمارا ہر پروگرام انشاءاللہ واٹس ایپ میں پہنچے گا۔ تو میرا نمبر نوٹ کر لیں 00966 590 242 972، اس پر مجھے واٹس ایپ کریں، اور آپ یوٹیوب کے اوپر کتاب و حکمت عبد المنان لکھیں اور میرا جو ہے نا اسلامی چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اسی طرح المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ لکھیں یوٹیوب کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رشتوں کا چینل اور ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بھائیوں اور بہنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیار محبت کے ساتھ خدمت کرنے کے جذبے سے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔